ہیں نمبر 1 اعلیٰ ترین نعمت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، نہ کسی بشر کے دل پر اس کا وہم و گمان اور خیال اور امیجنیشن گزرا. اتنی اعلیٰ نعمت آخرت کی، اور بقا کتنا باقی رہے گی، اتنا باقی رہے گی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس سے زیادہ کیا باقی رہ سکتا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی سکون کا سانس نہیں لیا ہوگا، غموں اور دکھوں کا مارا ہوا انسان. جنت کی ایک سیر کرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی کوئی غم تجھے ملا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم ساری زندگی اسی طرح سکون سے گزار کے آیا. دنیا کا ہر غم جنت پہ پڑنے والی ایک نظر ان غموں کو بھلا ڈالے گی. آپ کسی سمندر کے کنارے چلے جائیے، کسی جھاڑی کے کنارے، کسی آبشار کے سامنے، کسی چشمے کے پاس کھڑے ہوتے دیکھیے، کسی بازار کے سامنے کھڑے ہوتے دیکھیے، چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھیے، ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھیے، اور لہکتے چمکتے سرسبز باغوں کو دیکھیے. تمام طرف اس کی حسن بکھرا پڑا ہے، لیکن حدیث پاک کہتی ہے کہ جنت میں ایک ہاتھ کی جگہ دنیا اس کی تمام چیزوں میں جنت کی کیسی بات ہو رہی. اگر ایمان و عمل کے ساتھ یہاں سے جاتا ہے تو اللہ کے ہاں پر اس کے لیے مہمانی ہوگی، اس کے لیے انعامات، اکرام، عزت، اور رہنے کے لیے بہترین جگہ، کھانے کے لیے بہترین چیزیں، پہننے کے لیے بہترین لباس، بہترین جوڑا، ساتھی، آزادی، رضا، اپنا دیدار، عزت، حکومت، بادشاہی، ساری تمنائیں پوری. اگر یہاں اللہ کی چاہت پوری کر کے جاتا ہے، یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق جی کے جاتا ہے، اپنی مرضیات کو قربان کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مقابلے میں، تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کی اپنی چاہت کو اس کے قربان کرنے کی وجہ سے، چونکہ اس نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے لیے قربان کیا، اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کو خود پورا کرے گا اور ایسی دنیا میں اس کو بسائے گا کہ جس میں کوئی ایک چاہت بھی ادھوری رہ جائے، ایسا نہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرضی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين ابناء ثلاث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جنتی جب داخل ہوں گے تو ان کے جسموں کے اوپر بال نہیں ہوں گے، سر کے اوپر نہیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے بڑی بال نہیں ہوں گے اور ان کی داڑھی بھی نہیں ہوگی، ان کو داڑھی بھی نہیں ہوگی. بالکل ابھی بھی سمجھیں کہ آپ جیسے کہ ایک لڑکا نوجوان ہوتا ہے، جوانی میں ریکھائیں اس کو آتی ہے، بالکل اسی طرح سے ہوگا. اور سفید اور گھبرالے بالوں والے متحلینا آنکھیں ان کی جنت میں ہوں گی کہ جیسے گھر میں لگائے گی، پھر مجھے آنکھیں میں پائیں گے. جنت جو ہے یہ باغ کو کہتے ہیں، یا ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں اتنے سائے دار درخت ہو کہ ان درختوں کی چھاؤں ایک دوسرے سے لگتی ہے اور مکمل طور سے سایہ ہو. ایسے باغات کو عربی میں جنت کہا جاتا ہے. نبی نے کہا سنن ترمذی باب نمبر 36 حدیث نمبر 2526 لبنۃ من فضة و لبنۃ من ذهب، ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی ہے. کیا کہنا اس کے سیمنٹ کا، ملا تو المسک الاظفر، خوشبودار مسک ہے، حسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اور اس کے سنگ ریزے لؤلؤ اور یاقوت ہیں. وتربتها الزعفران، اور اس کی مٹی زعفران جیسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ محلوں کے اندر سفید مینار ہیں، سفید مینار اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں، اور وہاں کی جو مٹی ہے وہ خوشبودار مٹی ہے. نیک لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں تیار کی گئی ہیں. وہاں کے خیمے کیسے خیمے ہوں گے، کس طریقے کے ہوں گے؟ حور مقصورات فی الخیام، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 72. حور مقصورات فی الخیام، کہ حوریں جو ہے وہ خیمے کے اندر ٹھہری ہوئی ہوں گی.
जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर अलग अलग खैमे होंगे, टेंट बने होंगे। आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, सोच के लज्जत के चश्मे शराब के जारी हुए होंगे जिनका नाम सलसबील होगा। उस सोच के लज्जत का के शराब का जो चश्मा बह रहा है उसका नाम क्या है? सलसबील है। यतूफ़ु अलैहिम बिल्दान मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअन मंसूरा, और वो छलकते हुए दांत हमेशा छोटे छोटे बच्चों के हाथों में, जो हमेशा बच्चे ही रहेंगे, उनके हाथों में वो शराब के जाम होंगे और वो उनके अंदर चक्कर लगाते रहेंगे। इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअन मंसूरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अगर तुम उन्हें देख लो तो ऐसे वो चलेंगे जन्नतियों के बीच में, ऐसा लगेगा जैसे कि मोतियों के दाने बिखरे हुए। इतने हसीन, इतने खूबसूरत वो बच्चे होंगे कि इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअन मंसूरा, ऐसा है जैसे बिखरे हुए मोती हो जो लुढ़क रहे हैं इधर से उधर। वइज़ा रअयत सुम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा, और मेरे प्यारे पैगंबर, अगर तुम जन्नत को देख लो तो तुम जन्नत को ऐशो आराम और बादशाहों की तरफ रखने वाली जगह पाओगे। सबसे पहली चीज सूरह जो रात सूरह नंबर 13 उसकी आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह फरमाता है, कहता है कि अब्दी जन्नतों में जन्नती लोग खुद भी दाखिल होंगे और इनके जो है आबा व अजदाद भी, रिश्तेदार भी उनके साथ वहाँ रहेंगे। इनकी बीवियाँ और औलादें भी जो है जो नेक होंगी वो भी अगर जन्नत में जाएंगी तो इनके साथ रहेंगी। और जो है जन्नत के हर दरवाजे पर फरिश्ते अहले जन्नत को सलाम करेंगे और सलामती की दुआ के साथ जो है उनका इस्तकबाल करेंगे और वो जन्नत में जो है दाखिल होंगे। इसी तरह सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 48 में अल्लाह ने फरमाया, अहले जन्नत को जन्नत की जो है में किसी किस्म की थकान महसूस ना होगी और उसमें से वो कभी निकाले भी नहीं जाएंगे। इसी तरह सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 133 में अल्लाह ने फरमाया, कहा जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान की वसअत के बराबर है। इसी तरह सूरह जो है रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 35 में अल्लाह ने कहा, जन्नत के फल जो है बेश बहार है और वो दायमी होंगे, कभी खत्म ना होंगे और हमेशा जो है वो मिलेंगे। इसी तरह सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 118 में अल्लाह ने फरमाया, कहा जन्नत में भूख और प्यास इंसान को नहीं लगेंगी, हालांकि वो खाएंगे और पिएंगे लेकिन उन्हें भूख और प्यास लगेंगी नहीं, याद रखिए। तो वहाँ अल्लाह ने ये फरमाया। इसी तरह सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 31 में अल्लाह ने फरमाया, कहा अहले जन्नत सोने के कंगन और सब्ज रेशम के लिबास पहनेंगे और तकिए और मसनदों पर जो मुज़य्यन तख्त होंगे उस पर जो तख्तों पर जो है टेक लगाकर जो है बैठेंगे। अहले जन्नत जो है अक्ल पर असर ना करने वाली, मतलब अक्ल ना मारने वाली शराब जो सफ़ेद रंग की शराब जो है उसका लज्जत जो है उसका जो है फ़ायदा उठाएंगे। इसी तरह जो है सूरह तूर सूरह नंबर जो है 52 और उसकी आयत नंबर 22 से लेकर 24 में अल्लाह ने फरमाया, कहा हम इन्हें हर तरह की जो है लजीज फल और मनपसंद गोश्त देते चले जाएंगे। वो एक दूसरे से जाम शराब को जो है छीना छीनी करेंगे, ऐसी शराब जिसके पीने से ना तो बेहूदगी होगी ना कोई गुनाह जो है सरजद होगा और जो है उनके ताल्लुक से जो है और खूबसूरत जो मसनदों पर वो जो है बैठेंगे। इसी तरह जन्नतियों के ताल्लुक से सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत में 17 में अल्लाह ने फरमाया, कहा अहले जन्नत की आंखों की ठंडक पहुंचाने के लिए जो है जो मख्फी नेमतें तैयार की गई है इनका इल्म जो है किसी नफ्स को नहीं है, मतलब वो ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह ने छुपा रखी है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपनी किताब में फरमाता है सूरह मरियम सूरह 19 आयत 72 के अंदर, और जन्नतियों के लिए जन्नत में सुबह और शाम रिस्क तैयार किया जाएगा, मतलब रिस्क हमेशा होगा, उसकी फरावानी होगी, वो उससे फ़ायदा उठाएंगे। इसी तरह सूरह गाशिया सूरह नंबर 88 आयत नंबर 13 और 13 से 16 में अल्लाह ने फरमाया, कहा जन्नत में जो बुलंद और बाला तख्त होंगे जहाँ जो है पीने की मशरूबात होंगे और जो है वो जन्नती लोग वहाँ बैठ कर जो उन्हें पिएंगे। इसी तरह जन्नत की नेमतें बहरहाल ला तादाद जो है कुरान ने बयान की है। हदीस के अंदर भी कुछ बातें जो आती है वो ये कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और मुख्तलिफ दरवाज़ों से मुख्तलिफ आमाल करने वाले लोग जो है दाखिल होंगे, जैसा बाबुल सलाह है, बाबुल जिहाद है, बाबुल सदका है, बाबुल रियान है, उससे लोग दाखिल होंगे। इसी तरह मुस्लिम की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा जन्नत के हर दरवाजे की चौड़ाई जो है वो 1200 से 1300 मील है। मैंने इसकी तफसीलात बहरहाल उसमें रखी थी कि जो है मक्का शहर से बसरा या मक्का शहर से हिज्र नामी एक मुकाम जो है जो बहरीन में वहाँ तक जो है जन्नत की जो है ये जो है चौड़ाई है। तो बहरहाल हम जो है जन्नत की जो है नेमतों के ताल्लुक से हदीस के अंदर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बताई बहरहाल वो देख रहे थे। इसी तरह जो है जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत में जो है जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर दर्जे के दरमियान जो है 100 साल की जो है मसाफत होंगी। इसी तरह जो है जन्नत के महल, बुखारी की रिवायत में जन्नत के महलात का आपने तज़किरा किया, किस तरह की ईंट होंगी, किस तरह के गारे होंगे, किस तरह की जो है उसकी घास होंगी, ये तमाम तर तफसीलात और बहुत सारी बातें बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जन्नत के ताल्लुक से देखी थी। और ऐसी ऐसी नेमतें जन्नत की, ऐसी आइश है या ऐसी नेमतें जिनके बारे में न किसी जो है कान ने कभी सुना, न किसी आँख ने कभी देखा और किसी जहन में उन नेमतों का कभी तस्वुर भी गुजर नहीं सकता है कि बस जन्नत ऐसी है। महल्लात कैसे महल्लात होंगे, घर कैसे घर होंगे। अल्लाह ताला ने कहा
سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 72 وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے اس جنت کا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں, بہترین مکانات ہیں جنات عدن کے اندر موجود ہیں, بہترین کمرے تیار کیے گئے ہیں, بالا خانے تیار کیے گئے ہیں. کیا کہنا ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 20 لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. ہاں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہترین بالا خانے ہیں, بہترین گھر تیار کیے گئے ہیں, تہ بتا کمرے ہیں, اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا کہنا محل کا؟ اس کے اندر جتنے بھی برتن ہوں گے سونے چاندی کے ہوں گے. کیا کہنا جنت کے محل کا؟ اس کے اندر عود کی لکڑی جل رہی ہوگی, لوگ خوشبو محسوس کریں گے, سونگیں گے. گویا کہ جنت کے بارے میں کیا کہا جائے, محلات کے بارے میں کیا کہا جائے, کوئی سوچ نہیں سکتا, گمان نہیں کر سکتا. اور سب سے چھوٹی جنت کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے وہ دنیا کے, ہمارا جو گلوب ہے دنیا سے 10 گنا بڑی ہوں گی. سب سے اسمالسٹ, سب سے چھوٹی جنت جو سب سے آخری انسان کو ملیں گی وہ کتنی ہوں گی؟ دنیا سے 10 گنا بڑی, 10 ٹائمس اس سے بڑی. سب سے اسمالسٹ یاد رکھیے. بڑے بڑے کتنے ہوں گے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں, صحیح مسلم میں یہ روایت ہے, اے اللہ تیرے آخری جنتی کا کیا حال ہوگا, کیسے جنتی ہوگا؟ کہ یہ سب سے آخر میں گرتا پڑتا بچتا پل صراط کو کراس کرے گا, مڑ کے جہنم کو دیکھے گا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے بچا دیا. آخری جنتی جنت میں جا رہا ہے. جب یہ جہنم سے بچ کے, پل صراط کے عذابوں سے بچ کے باہر آئے گا, اللہ اس کے لیے ایک درخت نمودار کرے گا بڑا خوبصورت. یہ اس کو دیکھتا رہے گا, دل میں اس کی آئے گی کاش میں اس درخت کے نیچے پر چلا جاؤں. یہ کہے گا اللہ مجھے بھی درخت کی چھاؤں میں بٹھا دے, اس کا پھل کھاؤں, اس کا پانی پیوں, اس کی چھاؤں میں بیٹھوں. اللہ مالک فرمائے گا بندے میں نے تجھے اگر یہ دے دیا تیری ڈیمانڈ اور بڑھے گی, تو مزید مانگنا شروع کر دے گا. اللہ نہیں, یہ دے چھوڑو نا, وہ اور کچھ نہ مانگنا, یہ دے چھوڑو نا. پہلی بات تو پہلا سوال تو پورا ہو, اللہ اس کے نیچے بٹھا دے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پر نیا درخت نمودار ہوگا. یہ تھوڑی دیر تو کوشش کرے گا کہ میں نے وعدہ کیا, ایگریمنٹ کیا, میں نہیں, لیکن ایک ایسی چیز دیکھ چکا ہے کہ صبر نہیں ہے. اللہ مالک وہ درخت جو ہے اب مجھے اس کے نیچے, اللہ کہ کبھی تو نے وعدہ نہیں کیا تھا, کہ بس یہ آخری بات اور نہیں کچھ مانگتا, اس کے نیچے پہنچا دو. اللہ نے کہا جو بیٹھ جا کے وہاں اس کے نیچے بیٹھ جائے. جنت کے دروازے پہ ایک اور درخت نمودار ہوگا, باوجود انتہائی برداشت کے نہیں رہ سکے گا کہ اللہ وہ آخری تیری عزت کی قسم آخری بات بس یہ درخت. اللہ کی رجا اس کے نیچے بیٹھ جائے. اب یہ ہم جنت کو دیکھ رہا ہوں, جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوں. میں بھی ریاض سے آیا ہوں, ہم ریاض سے مکہ کے لیے ٹریول کرتے ہیں. حاجی صاحب کو راستے میں بتا رہا تھا اپنے بھائی کو, تو ریت کے ٹیلے شروع ہوتے ہیں, 1000 کلومیٹر تک ریت ہی ریت نظر آتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا. آپ کے یورپ میں آئے ہیں, کہیں درخت ہے, کہیں بادل ہے, کہیں بارش ہے, تو ایک عجیب سا آنکھوں کو سکون ملتا ہے. ارے بھائی جنت وہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, کسی کان نے اس کی صفات کو سنا نہیں ہے, کسی دل کے کسی دماغ کے دریچوں پہ اس کی خبر نہیں پڑی ہے. وہ اس جنت کو دیکھ رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے. اللہ نے کہا جا جنت میں. حدیث میں آتا ہے جب یہ جنت کی طرف جائے گا نا, خیل الیہ انہا ملآ, اس کے دل میں گمان پیدا ہوگا کہ جنت میں کہاں جاؤں, جنت تو بھر گئی, حوروں کی شادیاں ہو گئی, محلات پہ قبضہ ہو گیا, کوئی چیز باقی نہیں بچی, یہ واپس آ جائے گا. اللہ جنت میں کہاں جاؤں, ادھر تو کوئی شے بھی نہیں نا, جنت بھوک ہو گئی ہے. اللہ کہ میرے بندے اتروا, کیا تو راضی ہوگا اس بات پہ؟ تیرے لیے اتنی بڑی جنت دوں جتنی بڑی دنیا کی کسی بادشاہ کی پوری اسٹیٹ ہوا کرتی ہے. اللہ راضی ہو. مالک فرمائے گا یہ جنت تیرے لیے, ومثل ذلک ومثل ذلک, ایک اور جنت, ایک اور جنت, ایک اور جنت, ایک اور جنت, 5 جنتیں تیری. کہ اللہ میں راضی ہو گیا, کہ اس طرح کی 10 جنتیں میں تجھے اور دیتا ہوں. کہ اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ کی طرح مانگ, کیا مانگتا ہے, ڈیمانڈ کر. اب اتنی بڑی جنتیں تو مل گئی نا, اب یہ اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, مانگتا شروع ہو جائے. اس کی زبان خشک ہو جائے گی, تمنائیں ختم ہو جائیں گی.
اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، یاد کروائے گا. اولا تريد كذا سل مني عبدي كذا، بندے یہ مانگ لے، بندے یہ مانگ لے، تجھے وہ نعمت نہیں چاہیے، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. سبحان اللہ. اس رحمان اور رحیم مولا کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ گرنے والوں، تمہاری عقل کہاں فوت ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اللہ یہ آخری جنتی ہے. کہاں ہے میرا آخری جنتی؟ کہا جو سب سے پہلا اور اعلیٰ جنتی ہے اس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو وہ جنتی ہے، اس کو میں نے وہ کچھ دینا ہے جس کا تصور کسی دل دماغ پہ نہیں آیا، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جس کو کسی کان نے سنا نہیں ہے. اتنا رحمان اللہ، اتنا رحیم اللہ، اتنی محبت کرنے والا اللہ، اتنا زیادہ انعام دینے والا اللہ، وہ اس جنت میں آنے کے لیے شرط لگا رہا ہے. بندے یہ جنت تجھے ملے گی، شرط کیا ہے؟ ثم لقیتنی، جب تیری اور میری ملاقات ہو تو لا تشرک باللہ شیئا، اس اصول پہ قائم رہنا، تو کبھی میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہوا اگر میرے پاس آ گیا تیری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیری دنیا بھر کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا. وہ اللہ. ایک شخص نے 99 مرڈر کیے، 99 مرڈر، 99 بندے مارے. پھر کسی سے پوچھا جی میں نے اتنے بندے مارے ہیں کیا میرے لیے معافی ہے؟ کہا 100 چوہے کھا کے بلی حج میں چل رہی کہ پہ کر دو جی تھوڑے واسطے معافی نہ ہو سی. انہوں نے کہا چلو میں تو جانے جانا میں تسی کیوں لگے پھرتے ہو، تلوار کٹی سینچری ہوئی، اس کو بھی مار دیا. پھر کسی سے پوچھا میں نے 100 بندے مارے، سینچری، معافی ہے؟ کہا ہاں ایک شرط ہے معافی کی، یہ برا ماحول، یہ گندی سوسائٹی، یہ بیڈ فرینڈز چھوڑ دو، ان کو نکل جاؤ یہاں سے. وہ بستی اللہ والوں کی ہے، وہاں جا کے رہو. اپنی بستی سے نکلتا ہے موت کا فرشتہ آ کے دبوچنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. جنت والے فرشتے بھی آگے روح قبض کر ہمارا ہے، جہنمی آگے ہمارا ہے، ہم جہنم میں لے کے جائیں گے. جنت والے کہتے ہیں جنت میں لے کے جائیں گے. بحث ہو گئی، فیصلہ مالک کے دربار میں بلند ہوا. اللہ کیا کرے؟ مالک کو پتا تھا کہ ابھی میرا بندہ نکلا. کہا پیمائش کرو، اگر زمین اس کی جدھر جا رہا تھا اچھی سوسائٹی وہ قریب ہے تو جنت میں جائے گا، بری سوسائٹی 100 بندوں کا مرڈر جہاں کیا تھا وہ قریب ہے تو جہنم میں جائے گا. رحمان کی رحمتوں پہ قربان جاؤں، زمین پہ وحی اتار کے کہا نیک بستی میرے بندے کے تھوڑی قریب ہو جا، بری بستی میرے بندے سے پیچھے ہٹ جا. پیمائش ہوئی، ایک بالشت وہ قریب نکلی، مولا نے جنت عطا فرما دی. یہ ایک کوشچن ہم سے ڈیمانڈ ہے اسلام کی کہ تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. جب تم شرک نہیں کرو گے، اپنے دامن کو بچا لو گے، تو تم نے جنت میں جانے والی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا، ایماندار ہو گئے. اور جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کے بعد پھر اسلام ہمیں عمل صالح کی دعوت دیتا ہے، نیک عمل کی. توحید فائدہ مند ہوگی جب ہم نیک اعمال کریں گے. جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا، عمل صالح کا ذکر آیا. عمل صالح کیا ہے؟ ویری سمپل ڈیفینیشن. عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو، پہلی شرط. ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. یہ 2 شرطیں آئیں گی تو عمل صالح قرار پائے گا.